بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل لڑکی کے باپ کو 20 سال کے لڑکے میں وہ سب کچھ ہو بھی یا چاہیے جو اسے خود حاصل کرنے میں 50 سال لگ گئے۔ ماہرین صحت کے مطابق شام کے وقت دہی کھانا انتہائی مفید ہے۔ شام کو دہی کھانے سے نظام ہضم بہتر ہوتا ہے۔ دہی میں موجود پروبائیوٹکس آنتوں کی حرکت کو تیز کرتے ہیں، نظام ہاضمہ کو بہتر بناتے ہیں اور قبض کشا کا کام کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر بیٹھے تو پہاڑ لرزنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد، ثابت قدم اور پرسکون ہو جا، بے شک تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ناظرین، اخروٹ کھانے والوں کو سانس پھولنے کا مرض نہیں ہوتا۔ سبزیوں کے زیادہ استعمال سے انسان اس سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ بازاری کھانوں کا زیادہ استعمال نہ کرے، یہ آپ کے مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار دونوں جوان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے محفل میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف انگلی کر کے کہا، یا امیر المؤمنین، یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اس شخص نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، یا امیر المؤمنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تو نے واقعی ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں امیر المؤمنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کس طرح قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، یا امیر المؤمنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا، تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، اس ذات کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو اپنے بارے میں بتا آؤں۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا گئی۔ محفل میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے۔ محفل میں موجود سب لوگوں پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا کہ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائے، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے۔ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گا جائے گا۔ اس صورتحال پر خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے تھے۔ سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھا کہ اس شخص کو معاف کر دو۔ نوجوانوں نے اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے کہا، نہیں امیر المؤمنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھا، اے لوگوں، تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے عالم میں تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا، ہاں، میں ضمانت لیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے پر ڈٹ ہو کر جواب دی، امیر المؤمنین، پھر اللہ مالک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر
وہ متاثرہ شخص کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے رخصت ہو گئے۔ اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بلا کیسے اس امر کو بلا فاتح، انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں لوگوں کا مجمع قصاص کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے تھے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ وہ آدمی کدھر ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم یا امیر المؤمنین۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہی تھا کہ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص تیزی کے ساتھ آتے ہوئے نظر آیا۔ جب وہ شخص آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نبی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہیں تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہیں کوئی تیرا فتح جانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، یا امیر المؤمنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، اپنے بچوں کو فرندوں کی چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہیں پانی کا نام و نشان، میں وہاں سے آ گیا ہوں۔ میں قصاص کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، ہمیں شخص کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے افواہ اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھ کے آنسو سے تر ہونے لگے اور فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری افواہ و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائی عہد و صداقت پر جزائے خیر دے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ ناظرین، ایک مشہور کہاوت ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو والدین کہتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو والدین کرتے ہیں، کیونکہ بچے والدین کی حکم ماننے کے بجائے ان کی تقلید کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اپنے ناشتے میں اناج اور پھل شامل کریں، یہ آہستہ آہستہ توانائی خارج کرتے ہیں اور آپ کے دماغ کو پورا دن تر و تازہ رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ناشتہ چھوڑنے سے انہیں وزن کم کرنے میں مدد ملے گی۔ حقیقت میں اس کا اکثر الٹا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو بعد میں بھوک لگتی ہے اور آپ دوپہر کے کھانے میں زیادہ غیر صحت بخش سنیکس یا باریک کھانا کھاتے ہیں۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کلونجی کا تیل بالوں کو گرنے سے روکنے اور بالوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ جب اپنے کام سے فارغ ہوتا تو مسجد میں آ کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں لیٹا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مجھے اپنے مبارک پاؤں سے ہلایا۔ میں سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اس وقت کیا کرو گے جب تم مدینہ سے نکال دیے جاؤ گے؟ عرض کیا، میں مسجد نبوی اور اپنے گھر لوٹ جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب تمہیں یہاں سے بھی نکال دیا جائے گا تو کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ اس وقت میں اپنی تلوار پکڑوں گا اور جو مجھے نکالنے کی کوشش کرے گا اسے اپنے تلوار سے ماروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا، ابو ذر، درگزر سے کام لو، وہ تمہیں جہاز لے جائے وہاں چلے جانا، اگرچہ تمہارا حکمران کوئی حبشی غلام ہی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ربضہ کی طرف جلا وطن کیا گیا اور نماز کھڑی ہوئی تو ایک سیاہ فام آدمی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا جو وہاں زکوٰۃ کے جانوروں پر مامور تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹنا اور مجھے آگے کرنا چاہا تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی جگہ ہی رہو،
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کروں گا۔ ناظرین، دہی جب بھی استعمال کرے تو اس میں زیادہ چینی نہ ڈالے، کیونکہ زیادہ چینی والی دہی موٹاپے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ آنتوں پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ لہٰذا بغیر چینی یا کم شکر والی دہی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دہی رات کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ دہی میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے یہ جسم کی کیلشیم جذب کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ایک مثالی غذا ہے، اور جب اسے شام میں کھایا جائے تو یہ بہترین ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق رات کو باقاعدگی سے دہی کھانے والوں میں قبض کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک بادشاہ نے کسی خدمت پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ ساری زمین اس کے نام کر دی جائے گی، البتہ ایک شرط تھی کہ اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے دائرہ مکمل نہ کر سکا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص خوشی خوشی چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر کا وقت ہو گیا تو دل میں خیال آیا کہ اب واپسی کا رخ کر لینا چاہیے، مگر لالچ نے اسے گھیر لیا۔ سوچا تھوڑا سا اور آگے چکر لگاؤں گا، زمین کچھ اور بڑھ جائے گی۔ کچھ دیر بعد پھر خیال آیا کہ واپس لوٹنا چاہیے، لیکن سامنے خوبصورت پہاڑ دیکھ کر دل بہک گیا۔ سوچا یہ پہاڑ بھی اپنے جاگیر میں شامل کر لوں، پھر واپس جاؤں گا۔ یوں اس نے واپسی کا سفر شروع کرنے میں کافی تاخیر کر دی۔ اب لگتا تھا جیسے سورج اس کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے۔ وہ جتنا تیز قدم بڑھاتا سورج اتنا ہی جلدی ڈلنے لگا۔ عصر کے بعد تو یوں محسوس ہوا جیسے سورج ڈل نہیں رہا بلکہ پگھل رہا ہے۔ وہ شخص تیزی سے دوڑنے لگا، پسینہ بہہ رہا تھا، سانس پھول چکی تھی اور دل میں پچھتاوے کی ایک آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ کاش میں وقت پر لوٹ آتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ پھٹنے کو آیا، مگر وہ رکا نہیں، کیونکہ یہ زندگی کا آخری دور تھا۔ آخر کار جب سورج غروب ہوا تو وہ شخص زمین پر گر گیا اور اسی لمحے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس طرح اس کا سر اس مقام کو چھو رہا تھا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا، اور پاؤں اس دائرے کو مکمل کر رہے تھے جو وہ بنانے نکلا تھا۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کیا۔ اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر ایک خطبہ نصب کیا گیا جس پر لکھا تھا، اس شخص کو صرف اتنی ہی زمین کی ضرورت تھی جتنی اس کی قبر نے گھیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ العصر میں فرمایا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ آج ہمارے دائرے بھی بہت وسیع ہو چکے ہیں، آئیے واپسی کے سفر پر غور کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ سورج ڈوب جائے۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب کرے۔ ناظرین، میتھی بالوں کو چمکدار اور نرم بناتی ہیں اور خشکی اور بالوں کی جڑنے کو بھی کم کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص بالوں کے جڑنے کا شکار ہو تو میتھی کے دانے بھگو کر اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے فائدہ ہوگا۔ میتھی کے بیجوں کا پیسٹ بالوں میں لگانے سے نہ صرف بال مضبوط ہوتے ہیں بلکہ قبل از وقت سفید ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس پیسٹ کو جلد پر لگانے سے داغ دبوں اور محاسوں کو دور کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ بہت سے لوگ مصروف نظام الاوقات، دیر سے جاگنے کے اوقات یا صبح سویرے بھوک نہ لگنے کی وجہ سے ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تاہم شام کھانے کو چھوڑنا تھکاوٹ، کمزور توجہ، موڈ میں تبدیلی اور دن کے دیگر اوقات میں زیادہ کھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر روز متوازن ناشتہ کرنا آپ کی یادداشت کو بہتر بناتا ہے، توانائی کی سطح کو بڑھاتا ہے اور صحت مند وزن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ناشتہ کرنے سے آپ کے بلڈ شوگر کی سطح کو مستحکم کرنے میں مدد ملتی ہے، آپ کا موڈ مثبت اور آپ کا دماغ پرسکون رہتا ہے۔ ناظرین، تاریخ ابن خلدون میں ہے، من لم یر القاہرۃ لم یعرف عز الاسلام، جس نے قاہرہ نہیں دیکھا اس نے اسلام کی عزت نہیں دیکھی۔ قاہرہ مصر کا تاریخی شہر اور دارالخلافہ ہے۔ قاہرہ کے اوصاف و کمالات اتنے ہیں کہ اس پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ناظرین، رات کو چائے پینا پیٹ درد اور بدہضمی بڑھاتی ہیں۔ دانتوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک کیا کرے۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر درد دور ہوتا ہے۔ دارچینی جلد کو صاف کرتی ہے اور سوزش کو کم کرتی ہے۔ یہ خون کی گردش کو بھی بہتر بناتا ہے اور چہرے کو قدرتی چمک دیتا ہے۔ دارچینی کا ماسک شہد کے ساتھ لگانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دی سیکرٹ نامی بک میں لکھا ہے
کہ جو انسان شکایتی ہوتا ہے اس کے آس پاس وہی ماحول بن جاتا ہے کہ اسے ہر چیز سے بس پھر شکایت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازے گا۔ بوڑھوں کے ساتھ صبر سے پیش آنا دراصل اس پل کی تعمیر ہے جسے ایک دن تمہیں خود گزرنا ہوگا۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے، آج وہ کمزور ہے کل تم ہو گئی۔ ان کے ساتھ نرمی، احترام اور برداشت نہ صرف ان کے لیے سکون ہے بلکہ تمہارے اپنے کل کا سرمایہ بھی ہے۔ یاد رکھو جو محبت اور صبر تم آج بو گے وہی کل تمہارے راستے کو آسان بنائے گا۔